ناظرین محترم، تابوت سکینہ یہودیوں کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس تابوت سکینہ کی اہمیت محض ان کی مذہبی لگن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تابوت سکینہ کو یہودی مذہب میں مرکزی مقام بھی حاصل ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج تک یہودیوں کے جو دو بہت بڑے ہیکل سلیمانی یا مرکزی عبادت گاہیں تعمیر کی گئی ہیں، ان میں تابوت سکینہ کو مرکزی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہاں تک کہ تابوت سکینہ کو کس طرح سے اٹھایا جائے گا اور کس طرح سے رکھا جائے گا، اس کے بارے میں بھی یہودیوں کی مذہبی کتاب میں مکمل ہدایات موجود ہیں، اور یہ مذہبی کتابیں تورات اور زبور ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں کہ جس تابوت سکینہ کو یہودی مذہب میں مرکزی اہمیت حاصل ہے، دراصل اس کا ماخذ کیا ہے اور تابوت سکینہ کو اس قدر مرکزی اہمیت کیوں حاصل ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ تابوت سکینہ کب بنایا گیا اور اس کے بنانے میں کون سے میٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں یہ بھی جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ تابوت سکینہ مختلف ادوار میں کہاں کہاں موجود رہا اور آج کل یہ کہاں موجود ہے۔ چلیے ناظرین، بڑھتے ہیں اب ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ یہودیوں کے سب سے زیادہ جلیل القدر پیغمبر اور مرکزی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے کوہ طور پر بلا کر نبوت عطا کی اور انہیں تورات کی الواح دی گئیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام احکامات کندہ کیے گئے تھے۔ ناظرین، یہاں الواح سے مراد پتھر کی وہ تختیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کندہ تھے، انہی میں تابوت سکینہ کا ذکر بھی تھا۔ بنیادی طور پر تابوت سکینہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ انہی الواح کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا جو پتھر کی بنی ہوئی تھیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تورات کی یہ تختیاں تعداد میں 10 ہیں، جن پر یہودی مذہب کے 10 بنیادی عقائد اور احکامات کو تحریر کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس دور میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی جانب مبعوث کیے گئے تھے تو اس وقت بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس وقت کو جب فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا اور تم بڑے ہی شدید عذاب میں گرفتار تھے۔ پھر اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی اور سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا اور تمہیں امن و امان والی زندگی دی، اور پھر بھی تم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہے۔ ناظرین، اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے سبب بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں سمندر کو عبور کر کے بنی اسرائیل موجودہ فلسطین کی سرزمین پر آ پہنچے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مزید وحی نازل فرمائی اور بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کو اس صحرا یعنی صحرائے سینا میں، جن کے پاس اس وقت کھانے کے لیے کوئی بھی سامان موجود نہ تھا، ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ بعد میں بنی اسرائیل نے من و سلوہ سے اکتاہٹ ظاہر کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اجناس اور دنیاوی مال کا مطالبہ کیا، لیکن اس ناشکری پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں اور عنایات میں کمی نہیں کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یروشلم پہنچنے کا حکم دیا۔ اسی دوران اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ ہفتے کے دن کسی قسم کا کوئی شکار نہیں کیا جائے گا، اور ہفتے کے دن کو یہودیوں کا مقدس دن قرار دیا گیا، جسے آج تک یہودی قوم یوم سبت کے طور پر جانتے ہیں اور اسے مناتے بھی ہیں۔ اس وقت تک تابوت سکینہ ایک خاص قسم کی لکڑی سے تیار کر لیا گیا تھا اور اس کے اوپر سونے کے پترے چڑھائے گئے تھے۔ اس تابوت سکینہ کو کئی لوگ مل کر اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، اور جہاں اسے لے جانا ہوتا یا جہاں بھی اس قوم نے ہجرت کرنا ہوتی تھی تو تابوت سکینہ کو بھی وہیں ساتھ لے جاتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرا اور ان کی وفات ہو گئی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ مبارک، عصا مبارک اور ان کی دستار مبارک کو بھی بزرگی کی نشانی کے طور پر اور پیغمبر کی یادگار کے طور پر تابوت سکینہ میں سنبھال کر رکھ دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل جالوت نامی ایک بادشاہ کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ جالوت نے بنی اسرائیل پر ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا اور وہ ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا۔ پوری بنی اسرائیل قوم ایک بار پھر سے غلام بن چکی تھی۔ پھر بنی اسرائیل میں سے ایک نیک شخص طالوت اٹھا اور اس کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے کی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ معجزانہ طور پر جالوت نامی اس کافر کو تنے تنہا قتل کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل نے جالوت کی جانب سے چھینا گیا تابوت سکینہ واپس حاصل کر لیا۔
تابوت سکینہ کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک یہ تابوت بنی اسرائیل میں موجود رہے گا اور بنی اسرائیل اس کی عزت اور احترام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے تو انہیں کبھی بھی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور وہ ہر جنگ میں کامیاب و کامران رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ اس بات کا بھی استعارہ ہے کہ عزت، بزرگی اور امامت ہمیشہ یہودی قوم کو ہی حاصل رہے گی۔ تابوت سکینہ واپس ملنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی سلطنت کی بنیاد رکھی، جسے مزید پھیلانے اور وسعت دینے کا کام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ اب اپنے دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے لیے بنی اسرائیل کی تاریخ کا دوسرا بڑا معبد یعنی عبادت خانہ تعمیر کروایا، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی نہایت ہی شاندار طریقے سے تعمیر کیا گیا تھا اور اس ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ کو مرکزی اہمیت حاصل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی تزئین و آرائش کو مزید بڑھایا اور گزرتے ہوئے تمام پیغمبروں کی تمام نشانیاں بھی اس میں رکھ دی گئیں، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی زبور کی تختیاں بھی شامل تھیں۔ تورات میں اس بارے میں مذکور ہے کہ اس تابوت کو جانوروں کے ذریعے نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ یہ ہمیشہ چنے ہوئے اور منتخب کردہ انسان ہی اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلیں گے، جنہیں اس وقت کا پیغمبر ہی اپنی مرضی سے چنے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہودی سلطنت ایک بار پھر سے پارا پارا ہو گئی اور یہودی سلطنت کے دو حصے ہو گئے۔ آپسی نفاق اور جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کابل کے حکمران نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر کے تابوت سکینہ کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی میں موجود تمام خزانہ بھی لوٹ کر لے گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہودی قوم کو تابوت سکینہ واپس نہیں مل سکا۔ بابل کے حکمران نے بنی اسرائیل پر یہ حملہ 587 قبل مسیح میں کیا تھا، یعنی آج تک تابوت سکینہ کو یہودیوں کے ہاتھوں سے گم ہوئے تقریباً 2600 سال گزر چکے ہیں۔ ان 2500 سالوں میں یہودی قوم نے ہر دور میں پوری جانفشانی کے ساتھ اپنی اس گمشدہ نشانی کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن آج تک یہودی قوم اسے دوبارہ حاصل نہ کر سکی۔ یہودی قوم پر عروج و زوال آتا رہا، لیکن اس کے باوجود 2500 سالوں میں وہ تابوت سکینہ کے بارے میں کچھ بھی نہ جان سکے۔ تابوت سکینہ کے بارے میں موجودہ تھیوریز میں سے ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ تابوت سکینہ یروشلم، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا دارالحکومت تھا، وہیں پر موجود ہے۔ اس بارے میں مزید یہ قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ یہ تابوت سکینہ موجودہ مسجد اقصی اور سابقہ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ہی کہیں دفن ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کے ذریعے کروایا۔ البتہ یہودی یہ بات جانتے بوجھتے ہوئے بھی نظر انداز کرتے ہیں کہ اس وقت ہدایت صرف اسلام میں ہے اور تابوت سکینہ حاصل کر لینے کے بعد بھی انہیں فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ جب تابوت سکینہ یہودیوں کے پاس موجود تھا، لیکن ان کی اپنی ہی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں دشمن پر فتح حاصل نہ ہو سکی، جیسا کہ بابلی حکمران کے حملے کے بعد ہوا۔ لیکن یہودی آج بھی اپنے اسی عقیدے پر قائم ہے کہ جب تک تابوت سکینہ انہیں واپس نہیں مل جاتا، وہ اس دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے اور ان کو فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج کل تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کی سرتوڑ کوشش میں مصروف ہیں۔ اصل میں تابوت سکینہ کہاں موجود ہے، اس بات کا علم تو صرف اللہ پاک کی ذات کو ہی ہے، اور وہ جب چاہے گا اس کو ظاہر کر دے گا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ سبھی ناظرین سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔